بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو روبرک ڈسکس کریں گے اور دونوں روبرک کا کراس ریفرنس بھی ڈسکس کریں گے۔ روبرک دونوں الگ الگ ہیں لیکن ان کی ریمیڈی دونوں کی ایک جیسی ہیں، اور ان کے جو میٹافورک میننگ ہے وہ بھی سمجھیں گے، کلینکل میننگ وہ بھی سمجھیں گے، کلاسیکل ہومیوپیتھی کے حوالے سے بھی سمجھیں گے، مریض کیا کہے گا، مریض کیا بولے گا، کب ہم یہ روبرک سلیکٹ کریں گے، کیوں سلیکٹ کریں گے، اس کے اوپر تفصیلی ڈسکس ہوگی۔ فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک FHHC کے معیار کے مطابق آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں مائنڈ ابیشڈ اینڈ مائنڈ ایلمنٹ فرام امبیرسمنٹ، شرمندگی اور اس کے بعد ہونے والی بیماری۔ اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں FHHC ریپٹری ماسٹر ریپٹری چینل۔ آج کا جو موضوع ہے بہت نازک بھی ہے، بہت گہرا بھی ہے، اور بہت کم لوگ اسے صحیح سمجھ پاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مائنڈ ابیشڈ اور مائنڈ ایلمنٹ فرام امبیرسمنٹ، شرمندگی کی کیفیت اور شرمندگی کے بعد پیدا ہونے والی بیماری۔ دو چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے۔ کون کون سی دو چیزیں؟ نمبر ایک شرمندگی کی کیفیت، اور نمبر دو شرمندگی کے بعد پیدا ہونے والی بیماری کی۔ ان دونوں چیزوں کو، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ دونوں الفاظ بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر یہ فرق سمجھ آ جائے تو کیس خود بولنے لگتا ہے اور دعا خود سامنے آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم پارٹ 1 میں سمجھیں گے شرمندگی کیا ہے۔ شرمندگی کو سمجھیں گے۔ اگر ہم ذرا غور کریں، شرمندگی صرف ایک احساس نہیں، یہ انسان کے اندر اپنی قدر کھو دینے کا خوف ہوتا ہے۔ شرمندگی جو ہے یہ کوئی ایک احساس نہیں ہے، بلکہ انسان اس میں کیا کرتا ہے، اپنی قدر، اپنی قیمت، اپنی ویلیو، اس کو کھو دیتا ہے یا کھو دینے کا خوف ہوتا ہے۔ کھو دینے کا خوف اور چیز ہے اور کھو دینا اور چیز ہے۔ جب انسان سوچتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، تو یہ خوف ہے۔ میں غلط نہ لگوں تو یہ خوف ہے، میں کمزور نہ لگوں یہ خوف ہے۔ تو اندر کچھ ٹوٹتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ابیشڈ شروع ہوتا ہے، جہاں پر ابیشڈ ABASHED ابیشڈ شروع ہوتا ہے۔ اب ابیشڈ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مطلب کو ہم نے ذرا سمجھنا ڈیپلی، گہرائی کے ساتھ۔ ابیشڈ کا مطلب ہے جھمک جانا، چھپ جانا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کلینک میں بچے آتے ہیں، وہ ماں کے پیچھے، کرسی کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے، کسی ٹیبل کے پیچھے، کسی چیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ یہ اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں، نظروں کو چراتے ہیں، خود کو چھوٹا محسوس کرنا، بات کرتے ہو آواز کا دب جانا، ڈرتے ڈرتے بات کرتے ہیں، آواز نہیں نکل پاتی، لوگوں سے بچنے کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں نہ، لوگوں سے بات نہ کرنی پڑ جائے۔ یہ سب ابھی اسی لمحے کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اس کے اندر ایک کیفیت پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے بعد کوئی بیماری نہیں شروع ہوتی،
صرف ایک کیفیت ہوتی ہے، روٹین ہوتی ہے پیشنٹ کی اپنی، جیسے ہم دیکھتے ہیں. یہ بیماری نہیں ہے، یہ روح کی کیفیت ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے، یہ اندر کی کہانی ہے مریض کی. اب پارٹ 2 میں ہم انٹر ہوتے ہیں، تو پارٹ 2 میں کیا ہے، مریض کیسے بولتا ہے، ان الفاظ کو مریض کیسے بولتا ہے، مریض کیسے ایکسپلین کرتا ہے. مریض کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں ابیشڈ ہوں، وہ کہتا ہے میں لوگوں کے سامنے گھبرا جاتا ہوں، لوگوں کے سامنے جانا مشکل ہوتا ہے، میری نظریں خود بخود جھک جاتی ہیں، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کر سکتا، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھے ہی نہ، میری آواز خود ہی دب جاتی ہے جب میں اسٹیج پہ جاتا ہوں یا کسی سے بات کرنے لگتا ہوں، تو میری آواز ہی دب جاتی ہے، چلی جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. اور جب میں اسٹیج پہ جاتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں، جب میں باتیں کرنے لگتا ہوں تو میری نظر جھک جاتی ہے. تو یہ سب میٹافورک زبان ہے، یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ مریض کا اندرونی احساس کیا ہے. یہ ہے ابیشڈ. اب ہم ابیشڈ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، ایک اچھے انداز سے سمجھ چکے ہیں. اگر کوئی سوال ہو اس کے متعلق تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اب ہم اگلی بات پہ جاتے ہیں، پارٹ 3 کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ایلیمنٹ فرام امبیرسمنٹ. اب ہم جا رہے ہیں یا اب ہم آتے ہیں ایلیمنٹ فرام امبیرسمنٹ کیا ہے. اس کو اب ذرا غور سے سنیں اور غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، کوئی بے عزتی کا، کوئی ڈانٹ کا، کوئی تضحیک کا، کوئی ایسا لمحہ جو دل توڑ دے. اس دن کے بعد سے میری نیند خراب ہو گئی. یعنی جب وہ واقعہ ہوا اور واقعہ ہو گیا، گزر گیا، لیکن اس واقعہ ہونے کے بعد مجھے جو جو مسائل پیدا ہوئے، نیند خراب ہوئی، اس دن کے بعد دل گھبراتا ہے، اس دن کے بعد سے پیٹ خراب رہتا ہے، اس دن سے بعد سے طبیعت خراب رہتی ہے، اس دن سے طبیعت بدل گئی ہے، طبیعت بوجھل رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، کوئی بھی مسائل باڈی کا فزیکلی پیدا ہو گیا ہے، مینٹلی پیدا ہو گیا ہے. لیکن پیدا کب ہوا ہے؟ کوئی بھی واقعہ، وقوع، صدمہ ہو گیا ہے. وہ وقوع، واقعہ، جو صدمہ کیا تھا، وہ تھا شرمندگی والا، عزت کھو جانے والا، اپنے کو گرانے والا. اس کے بعد سے بیماری کا پیدا ہونا، یہ ہے ایلیمنٹ فرام امبیرسمنٹ. یہ کیفیت نہیں ہے، یہ سبب کاز ہے. یہاں پہ سبب ہے بیماری کا، کاز ہے، وجہ ہے، ریزن ہے. اب پارٹ 2 یعنی پارٹ 4 میں اصل فرق کہاں پہ ہے، ان دونوں کے اندر فرق کہاں پہ ہے، ان چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے یا یاد رکھیں. ابیش ابھی کی کیفیت ہے، ابھی کی کیفیت ہے. کیسی کیفیت ہے؟ چھپنے والی، جھمپ والی، شرمندگی والی، ڈیگریڈ والی، سوشل ایکسپوزر ہے، سوشل ایکسپوزر ہے. اب ایلیمنٹ فرام امبیرسمنٹ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے، اس کے بعد بیماری ہے. نروس سسٹم کا کولیپس ہے، نروس سسٹم کا ڈسٹربنس ہے. اس لیے دونوں میں اکثر دعائیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن روبرک مختلف ہیں.
اب ہم ان کے کور کو، تھیم کو، سینس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ ابیسٹ کا جو کور ہے، ابیسڈ اس کا جو کور ہے، میں کمزور ہوں، میں کمتر ہوں۔ اس کا جو تھیم ہے وہ ہے سوشل ایکسپوزر، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ نظر نہیں آنا چاہتا، چھپنا چاہتا ہے۔ اس کا سینس کیا ہے؟ سکڑ جانا، چھپ جانا، نظریں جھکا لینا، یہ اس کا سینس ہے۔ اب ایلیمنٹس کا ہم کور اور تھیم اور سینس سمجھ لیتے ہیں۔ ایلیمنٹس فرام امبیرسمنٹ کا کور کیا ہے؟ ایک واقعہ نے مجھے توڑ دیا، یا جب استاد نے تھپڑ مارا سب کے سامنے، یا کلاس میں مجھے تھپڑ مارا، یا میرے نمبر کم آئے، کوئی بھی ایسا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد سے پیشنٹ اندر سے ٹوٹ گیا۔ تھیم اس کا کیا ہے؟ شاکس، نروس بریک ڈاؤن، یعنی نروس سسٹم اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا، ٹوٹ گیا ہے اس صدمے کے بعد، اس شاکس کے بعد۔ اب اس کا سینس کیا ہے؟ اندر سے ٹوٹ جانا، جسمانی بیماری کا آغاز، یعنی جیسے ہی اس کی روح ٹوٹی، جیسے اس کا دل ٹوٹا، اس کے بعد سے بیماریاں جو ہے جسمانی وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب اسے مزید اچھے انداز سے اگر ہم سمجھیں تو یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنے والی ہے۔ اگر مریض ابھی جھمپ رہا ہو، شرما رہا ہو، چھپ رہا ہو، تو وہ ابیشڈ ہے۔ اگر مریض کیا ہے، اس واقعے کے بعد، پھر ایلیمنٹ فرام امبیرسمنٹ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں طالب علم اور استاد میں فرق ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی صرف دعاؤں کا علم نہیں ہے، یہ انسان کے باطن کو پڑھنے کا فن ہے۔ ہم علامات نہیں دیکھتے، ہم انسان کو پڑھتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ انسان کو پڑھنا ہے، اس کی علامات کو نہیں دیکھنا، اس کے اندر کی کہانی کو دیکھنا ہے، اس کے اندر کی کہانی کو پڑھنا ہے، اس کے اندر کی کہانی کو سمجھنا ہے کہ یہ بیمار کیوں ہوا ہے، یہ کیوں ٹوٹا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کاز کیا ہے۔ اور جب ہم انسان کو پڑھ لیتے ہیں تو دعا خود راستہ بتا دیتی ہے، یا وہ خود راستہ بتا دیتا ہے۔ ہم بیماری نہیں انسان کو سمجھتے ہیں، ہم بیماری نہیں انسان کو سمجھتے ہیں۔ We do not treat symptom, we understand the soul۔ ہم روح کو سمجھتے ہیں، علامات کو ٹریٹ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اس ویڈیو کے متعلق، روبرس کے متعلق، میڈیسن کے متعلق کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی سوال ہو، وہ کمنٹ میں آپ آسانی سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اسے لائک بھی کریے گا، سبسکرائب بھی کریے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیں۔